اگر روز محشر ندا دی جائے، منادی ندا کرے کہ تمام کو بخش دیا گیا ہے سوائے ایک کے، یعنی تمام کو بخش دیا گیا ہے لیکن ایک شخص نہیں بخشا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خدا سے ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. بتائیے کون فرما رہے؟ حضرت عمر جو عشرہ مبشرہ میں خلیفہ دوم ہیں، کہ حشر میں اگر منادی ندا کرے کہ تمام کو بخش دیا گیا سوائے ایک کے، تو حضرت عمر فرماتے میں ڈروں گا خدا سے کہیں وہ نہ بخشنے والا میں تو نہ ہوں. اور اب یہ ہو گیا خوف کا معاملہ کہ اللہ سے کیسا خوف رکھنا چاہیے. اب امید کے معاملے میں اسی واقعے میں آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر حشر کے میدان میں ندا کی گئی کہ تمام میں سے ایک کو بخشا گیا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خدا کی ذات سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں رہوں. ہم بتائیے اس معاملے میں کیسے ہیں؟ اس معاملے میں کیسے ہیں؟ ہمارے اس معاملے میں بالکل صاف ہے. ہمارے پاس امید ہی امید ہے کہ بس بخشے جائیں گے، بس بخشے جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم انتقال ہوا، مرے اور ڈائریکٹ حشر کے میدان میں پہنچ گئے، اس کو سوال و جواب ہوئے کہ ٹھیک ہے چلو ہو بخش گیا. قبر کا مرحلہ بھی تو ہے، گزرنا ہے، اور قیامت کے روز اٹھنے کے بعد کئی برس تک اپنی قبروں پر کھڑے رہنا ہے. روز محشر کی گرمی برداشت کرنا ہے کہ بتایا گیا جس میں انسان ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا. تو دیکھیے جو آیت تلاوت کی ہے اسی آیت کی تشریح میں قرآن حکیم میں ایک اور جگہ آیا ہے، کہا گیا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یترکوا کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا یہ کہنے پر آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون ان سے ان کی آزمائش نہیں ہوں گی. یعنی جو ایمان لائے ہیں اور سارے اعمال برابر کرتے ہیں آزمائش ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے، ہم ابھی 11ویں کے مہینے سے گزرے ہیں، اولیاء کا مہینہ ہم سے گزرا ہے، ابھی رجب کے دامن میں آئیں گے. ہم نے بیانات میں سنتے ہیں واقعات، یہ واقعہ، دوسرا واقعہ، یہ تیسرا واقعہ کہ خواجہ غریب نواز کا ایسا مسئلہ، انہوں نے ایسے یہ کرامتیں، سمندر کوزے میں انا ساگر سمیٹ لیا، اپنی جوتیوں کو ہوا میں اٹھا کر جے پال جوگی کو زمین پر لائے مارتے ہوئے اور اس نے ایمان قبول کیا. ساری کرامتیں، واقعات اپنی جگہ مسلم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن مجھے بتائیے ہمیں کسی ولی کی زندگی علم و عمل سے خالی نہیں ملے گی. ایک ولی کی ذات اٹھا کر بتائیے کہ جو علم سے خالی ہو، علم سے دوری ہو. کوئی ایک مجازیب کی بات الگ ہے، اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اولیاء کے درجے میں آتے ہیں، لیکن وہ الگ ہے، وہ موضوع الگ ہے. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ولی بتائیے جو علم سے خالی رہا ہو. غوث اعظم کا کئی نام بار بار ہم واقعہ سنتے ہیں، ساری چیزیں. کیا 15 پاروں کے حافظ تھے؟ جب بتائیے بچہ ماں پیٹ سے 15 پاروں کا حافظ ہو رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے گیلان سے بغداد پیدل علم حاصل کرنے جائے؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی 15 پاروں کا حافظ بچہ ہو گیا
پیدا ماں پیٹ سے، تو بتائیے کیسا ہوتا ہے؟ بس پھر تو اس کی کرامتیں مشہور ہو جائیں گی۔ غوث اعظم دستگیر ایسے دور میں جو منگولوں کے فتنے کے بعد کا دور رہا، قتل و غارت گری رہی، بغداد کس لیے گئے آپ بتائیے، پوچھئے بغداد جانے کا مقصد کیا تھا آپ کا شہر گیلان سے؟ بغداد کوئی پروگرام میں، کوئی آپ کو تقریر کے لیے بلایا گیا تھا؟ کوئی چیز تھی 15 برس کی عمر میں؟ معلوم پڑے گا کہ کسب علم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد گئے۔ اولیاء کے نعرے اپنی جگہ، اولیاء خدمات اپنی جگہ، ہماری عقیدت و محبت، لیکن ہم اپنا موازنہ تو کریں کہ اولیاء کے جو عقیدت و محبت میں کئی من بریانی کھا گئے، پلاؤ کھا گئے ہم نے، ان کے عقیدت و محبت میں کیا ہمارا علم حاصل کرنے کا شوق اتنا ہی ہے؟ ہمارے پاس پڑھانے والے موجود، ہمارے پاس قرآن حکیم پڑھانے والے موجود، لیکن ہم 10 قدم گھر سے دور چل کر مسجد نہیں جا سکتے، اور پھر غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ خواجہ جن کے نعرے لگاتے، پوچھئے 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہ کے علم حاصل کیا ہے آپ نے، 20 برس۔ آج ہم میں اب کہا جائے کہ ہفتے میں ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے ذرا قرآن شریف پڑھنے آ جاؤ، ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ پورا ایک دن، دن رات کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا ہے نا۔ ہفتے میں کتنے گھنٹے آئیں گے؟ 24 × 7 کر دیجئے، 168 گھنٹے۔ ہفتے بھر میں 168 گھنٹے آتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں 168 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ قرآن حکیم سیکھنے کے لیے نہیں؟ آدھا گھنٹہ؟ دنیاوی علم کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا، لیکن کہا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھے بغیر انتقال کر جائے تو وہ قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ عذابات جو ہے یہ ڈرانے کے لیے حقیقت چیزیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر اس علاقے کے لوگوں کو یہ بات باور کرواؤں کہ دیکھیے، یہ پروگرام کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ جس دین کو اللہ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن بھر نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، نوافل گزارتے رہیں، یہی عبادت نہیں۔ اسلام کو پوری طور پر اپنانا، اپنی تجارت، اپنا بولنا، اپنا سونا، اپنا اٹھنا، یہ ساری چیزیں اگر قرآن و شریعت کے مطابق انسان گزارے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کئی دنوں سے آپ کی مسجد میں تعلیم بالغہ شروع ہے، کئی دنوں سے قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہے کہ پڑھ لیا جائے، مگر ہر بار اس سننے میں آتا ہے کہ نہیں، تعداد نہیں ہے پڑھنے والوں کی، تعداد نہیں۔ آج بتائیے، علم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی، اگر ہم بچے کو اگر میڈیکل لائن میں ڈالنا چاہے، نیٹ کا ایگزام کچھ پڑھائیں بچے کو، تو لاکھوں روپے سال کی فیس خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے۔ کوئی IAS IPS بنانا چاہے اپنے بچے کو تو لاکھوں روپے خرچہ ہوتا ہے تعلیم میں۔ مسلمان کا تو معاملہ یہ ہو گیا آج کل کہ میں خود کالج پڑھاتا ہوں، یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ دنیا دین سے تو گیا ہی گیا، دنیا سے بھی چلا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ دین کے معاملے میں تو پورے نہیں ہیں ہم کو نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے مسائل نہیں معلوم، غسل و اس کے مسائل نہیں معلوم پورے۔ دنیا کے معاملے میں کیا ہے؟ ہم معاشی طور پر مضبوط ہے؟ بتائیے، چلو ادخلوا فی السلم کافہ پر ہم
پرتا پرتا عمل ہو رہا ہے. دنیا میں کیا ہے؟ معاشی طور پر ہم مضبوط ہے؟ بتائیے. فائنینشیل، معاشی اور فائنینشیل، پیسوں سے مضبوط ہے. ہنرمندی میں مضبوط ہے. کس لائن میں؟ تعلیمی میدان میں مضبوط ہے. ایجوکیشن لائن میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، میں انجینئر ہیں، بڑے بڑے IAS IPS آفیسرز ہیں، بڑے بڑے لیکچرار ہیں. معاشی تعلیمی دو میدان، یہ دو ہی ہے میدان نہیں. سیاسی میدان میں مضبوط ہیں ہم. سیاسی طور پر کہاں ہیں ہم؟ بتائیے کہاں ہیں؟ کس میدان میں ہیں ہم میدان میں کس ہیں بتاؤ؟ بدعملی کے میدان میں، بے روزگاری کے میدان میں، خالی بیٹھنے کے میدان میں، چغلی بہتان لگانے کے میدان میں. کوئی خبر آئے تو آگ کی طرح پھیلا دیتے بالکل کدھر کی کدھر. کوئی اس پہ تفتیش تحقیق نہیں. جب کہ کہا کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے. ہم خالی بیٹھنے کے میدان میں سب سے آگے ہیں. ہم چغلی غیبت کے میدان میں، جھوٹ لوگوں کی زمینیں دبانے کے میدان میں آگے ہیں. یہ میدان میں ہم آگے. تو ذلت و رسوائی مقدر جو بن رہی ہے، تو یہ ہمارے ان حرکات کا نتیجہ ہے. اجتماع میں جو عنوان دیا گیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، کہ بیٹھے ہیں جیسا اتوار گیا ویسا پیر جائیں گا، ویسا منگل جائیں گا، بدھ بھی ویسی جائیں گا، جمعرات اس سے خراب جائیں گا. کچھ چینج، بدلاؤ نہیں. تو دیکھیے مقصد کے تحت زندگی ہونی چاہیے انسان کی. بے مقصد تو جانور بھی جیتے ہیں. تو دیکھیے اجتماع کے بعد میں آپ لوگوں سے امید کروں گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے جو آپ کی مسجد میں تعلیم بالغہ کچھ شروع ہے اس پہ خاطر خواہ شرکت کریں گے. ذرا غور تو کریے، 168 گھنٹے ہمارے پاس قرآن حکیم سیکھنے آدھا گھنٹہ نہیں. میں نے دیکھا ہوں جناب، CM میں بیٹھا تھا میں دارالشفا میں، جس کے گھر کا مردہ، جس کے گھر کا CM، اس کے گھر کا ایک بھی پڑھنے والا نہیں. وہ بیٹھے دیواروں سے ٹیک لگا کر، وہ بنا کر پان بنا رہے، یہ کر رہے، سب باہر والے قرآن شریف پڑھ رہے. اب پھر مولانا ہمارے یہاں 40واں ہیں، حافظ سلمان صاحب قرآن شریف دے دیجیے، ہم آپ کو 50 روپے قرآن شریف کے دے دیں گے. اس سے قرآن شریف خرید رہے، اس سے قرآن شریف بخش دے رہا اٹھا کر. یہ معاملہ ہو گیا ہمارا. تو خدا کے لیے قرآن حکیم سیکھیے. حفظ نہیں کرنے کا بولا جا رہا ہے آپ کو، حفظ کرو. قرآن پڑھیے، ایک بار پڑھ لیجئے. پھر سال میں 2 قرآن شریف، ہر سال 2 قرآن شریف کا ہدیہ بتایا گیا ہے. رمضان میں ہو جاتے ہیں 2 قرآن شریف. تو دیکھیے مختصر وقت ہے، مختصر وقت ہے. میں تقریر بھی کر سکتا ہوں نصیحت کے ساتھ ساتھ، لیکن تقریر ہے کرنے کے لیے. آپ تقریر سمجھے کہ نصیحت سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہی کافی ہے. وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے وہ تقریر رہے، نصیحت رہے، وہ لا حاصل رہیں گی. پھر تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ نے مجھ سے جو کچھ کہلوایا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وقت کی قلت ہے، ہم کو پروگرام 10 سے پہلے ختم کرنا ہے، پھر سلام و دعا بھی رہتی ہے اس میں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ مجھ سے بلوایا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم سیکھنے اور تعلیمات اسلام سے قریب ہونے، فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.